رہو، بیچ میں رہو، اعتدال پر رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا علی یا جنت میں جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھو، تو مولا علی کہتے ہیں میں جنت میں جانے کو 2 رکعت نماز، جنت میں جانے پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے میں میری خوشی ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے، میں نماز کو ترجیح دوں گا۔ مسلمانوں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ آئیے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں نماز کربلا والوں نے کیسے پڑھی ہے، اس کو سن لے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں۔ کیسے پڑھی کربلا والوں نے نماز؟ آپ نے ہمارے علماء سے سنا ہے نا کہ کربلا کے اندر سب شہید ہو گئے تھے، ایک امام زین العابدین کے علاوہ کربلا میں سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ جو خواتین، جو بیبیاں بچی، ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان کے خیمے جلا دیے گئے، بیبیوں کے خیمے جلا دیے گئے، بیبیاں خیموں سے باہر آئیں۔ استاد زمان مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں اور مفتی جلال الدین صاحب نے بھی خطبات محرم میں لکھا ہے، اور بھی لوگوں نے، ابن جریر نے بھی، بڑے مورخین نے لکھا کہ بیبیوں کی چادریں تک چھین لی، بیبیوں کی چادریں تک چھین لی گئی۔ سیدہ سکینہ پاک جو 7 سال کی ننھی سی بچی تھی، امام حسین کی یتیم بیٹی، ان کی بالیاں نوچی۔ سیدہ سکینہ نے سوچا مسلمان یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، اگر میں کہوں گی کہ میں یتیم ہوں مجھ پہ رحم ہوگا، اور اگر یہ کہوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو زیادہ رحم ہوگا۔ تو جب بالی کھینچی گئی تو سیدہ سکینہ نے کہا ہم پہ رحم کرو، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میرا بابا ابھی شہید ہوا ہے، میں یتیم ہوں۔ ان ظالموں نے اتنا سن کر اس یتیم شہزادی پہ رحم نہیں کیا، بلکہ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے۔ امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بیمار تھے کئی دن سے، ان کے نیچے کا بستر بھی کھینچ لیا، علی اصغر کا جھولا بھی لوٹ کر لے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر، ایک ایک لاش پر 10 عربی نسل گھوڑے مقرر کیے گئے تاکہ ان لاشوں کو کچل دیں۔ امام حسین کی ایک جسد پاک پر، ان کے ایک جسد پاک پر 10 عربی نسل گھوڑے مقرر کیے گئے تاکہ آپ کی لاش کچلی جا سکے۔ یہ حال ہوا ہے کربلا میں دین کو بچانے کے لیے اہل بیت کا، دین کے تحفظ کے لیے اہل بیت کی قربانی یہ تھی۔ اب کیا ہوا؟ کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہے، بے گورو کفن پڑی ہے، ایسے میں بیبیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہیں۔ سوچو عورتوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کا شوہر، ان کا بھائی، ان کی لاشیں کچلی جا رہی ہوگی۔ ان بیبیوں کے غم کا حال کیا ہوگا، ان کی تکلیف کا حال کیا ہوگا، ان کی مصیبت کا حال کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت وہ رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ روتے روتے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک جو امام حسین کی سگی چھوٹی بہن ہے، آپ نے فرمایا اے نبی کے شہزادیوں، اے نبی کے گھر کی بہوؤں، اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، تم بہت رو چکی ہو اور تم کو آگے بہت رونا ہے، لیکن دیکھو دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، دیکھو دیکھو عصر کا وقت جا رہا ہے، ابھی بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ میرے نانا کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز ترک کر دیا اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اکارت کر دیتا ہے۔ اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، اگر تم نے آج نماز عصر چھوڑ دیا کہیں کربلا میں دی ہوئی قربانی تمہاری ضائع نہ ہو جائے۔ اس غم کے ماحول میں بھی ان بیبیوں نے تیمم کر کے کربلا کی ریت پر نماز پڑھی، اس وقت بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑا۔ مجھے بتاؤ ایسے وقت میں کربلا والوں نے نماز نہیں چھوڑا، اور آج ہم تو شادی اور ولیمے میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ کا قول ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز پڑھتا تھا رسول کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اب سنیو بتاؤ، جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، تو نماز چھوڑ کر آپ صحابہ کے درمیان اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ حالانکہ ہمارا موقف یہی ہے حنفی ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے امام نے بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں
نہیں کہا, فاسق و فاجر کہا, لیکن یہ صحابہ کا مسلک ہے. فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو, اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بے نمازی کو ہوتی ہے. قبر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو بے نمازی کو دیا جائے گا. یاد رکھنا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں قادری ہوں, میں چشتی ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں سہروردی ہوں, میں رضوی ہوں, میں اشرفی ہوں, میں برکاتی ہوں, یاد رکھنا غوث پاک کی خیرات کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملتا. غوث پاک نے فرمایا اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. آپ مجھے بتاؤ جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے عالیہ میں کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے یاد رکھنا آپ کچھ بھی کر کے اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہو, لیکن نماز چھوڑ کے آپ غوث پاک کے مرید نہیں ہو سکتے. آپ جانے, آپ کا پیر جانے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن غوث پاک کا اگر مرید بننا ہے تو نماز کے بغیر آپ غوث پاک کے مرید نہیں کہلا سکتے. اس پر مجھ سے جو بات کرنا چاہے میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ غوث پاک حنبلی المسلک ہے اور حنبلیوں کے یہاں نماز چھوڑنا کفر ہے, کفر. اب آپ مجھے بتائیں, اللہ اکبر, مسلمانوں کی سمت میں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ خدا کے لیے خدا کی چوکھٹ پکڑ لو, خدا کے لیے اللہ کا در پکڑ لو. یہ جو کہتے ہو نا مولانا ٹائم نہیں ملتا, تمہیں دوستوں کے لیے ٹائم ہے, تمہیں بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, تمہیں گیم کے لیے ٹائم ہے, تمہیں فلموں کے لیے ٹائم ہے, تمہیں کرکٹ کے لیے ٹائم ہے, لیکن تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. اگر بیٹے کو صبح اسکول پہنچانے جانا ہے تو تمہاری نیند کھل جاتی ہے, اور فجر میں مسجد میں آنا ہے تو تمہاری نیند نہیں کھلتی. تمہیں ٹرین پکڑنا ہے تو تمہاری نیند کھل جاتی ہے, اور تمہیں فجر میں آنا ہے تو تمہاری نیند نہیں کھلتی. جو قوم اسکول اور ٹرین سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت نہ دے, اس قوم کو سچا مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ اس قوم کو مومن کامل کہلانے کا حق کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا کربلا والوں سے رشتہ اس وقت جڑے گا جب تمہارا رشتہ سجدے سے جڑے گا, جب تمہارا رشتہ نماز سے جڑے گا. اور اگر تم آوارگی کرتے رہے, عیاشی کرتے رہے, نماز سے غفلت برتتے رہے, تو جب صحابی کا بیٹا ہو کر حسین اس سے نفرت کرتے ہیں یزید سے, تو تم کا تمہارا اور ہمارا باپ کون سا صحابی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, حضور کے سالے تھے, ان کی عظمت اور بزرگی ہم اہل سنت کے پر ہے, لیکن ان کا بیٹا کردار کے معاملے میں کیریکٹر لیس تھا. امام علی مقام نے اس سے جنگ کر کے بتا دیا, ہر اس سے میری جنگ ہے جو دین کو پامال کرے گا. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں, دین کو پامال کرنا چھوڑ دو, ورنہ حسین پاک کی زیارت بھی قیامت میں نصیب نہ ہوگی, حسین پاک سے مصافحہ بھی قیامت میں نصیب نہ ہوگا. حسین پاک کی نفرتیں ملے گی, حسین پاک کی محبتیں نہیں ملے گی. اگر حسین پاک سے پیار چاہتے ہو, ان کی محبت چاہتے ہو, ان کی الفت چاہتے ہو, ان کا کرم چاہتے ہو, تو دین کو پامال کرنا چھوڑ دو, سچے دل سے توبہ کرو. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں سنگ بنیاد کے اس پروگرام کے موقع پر اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا حسینی بنائے, صرف زبان کا حسینی نہیں بنائے بلکہ کردار کا حسینی بنائے. اور میرے یہ تلخ و ترش جملے اگر آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں, لیکن آپ سے میری گزارش ہے, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, نماز کا دامن چھوڑ کر آپ کو کسی کا دامن نہیں ملنا ہے, اس لیے آج سے عہد کرو جو کل تک ہوا وہ ہو گیا, آج سچے دل سے توبہ کر کے نمازی بنو گے. بولو امام علی مقام کی محبت میں وعدہ کرتے ہو کہ آج سے نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. کربلا والے بھی دیکھ رہے ہیں, اٹھائیں رکھیں. اے اللہ, اے میرے رب, یہ کربلا والوں کی محبت میں ہاتھ اٹھے. مولا, ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. مولا, ہم سب کو نمازی بنا دے, ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے, عبادت کی توفیق عطا فرما. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی. ابھی مصافانی سلام ہوگا, پیچھو. یہ جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں, چونکہ مدرسے کا سنگ پیچھے, یہ پورے پیسے مدرسے کے لیے دیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.